باوز بلند درود شریف پڑھی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ عزیزان من، دنیا بھر میں کرسمس منایا جا رہا ہے۔ آج کا موضوع بھی ہمارا کرسمس ہے۔ عیسائی کس طرح مناتے ہیں اور مسلمانوں کو کیا سوچنا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے اور عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بھائی سامنے عیسائی ہے، ٹھیک ہے، وہ کرسمس منا رہا ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم کہتے ہیں جس نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا وہ کافر ہو جاتا ہے۔ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا، ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا اور وہ قرب قیامت میں دنیا میں واپس بھیجے جائیں گے۔ حضرت امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں مل کر دجال کا خاتمہ کریں گے، دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹائیں گے، اور عیسیٰ علیہ السلام 40 سال دنیا میں حکومت کریں گے۔ اس وقت کوئی کافر نام کا مچھر بھی اس دنیا میں نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام خود صلیب کو توڑیں گے اور شریعت محمدی کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام تعلیمات کو آگے پھیلائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا، جنازہ ہوگا، اور ان کی تدفین حضور علیہ السلام کے ساتھ جو ایک جگہ خالی ہے وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو دفنایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ہم لوگ جو ہے وہ اس موضوع پر کرسمس پر بیان اس لیے نہیں کرتے، او یار یہ تو عیسائیاں دا ہے، او یار عیسائیاں دا کی ہے، اوئے ہم مسلمان ان عیسائیوں سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، کیونکہ ہمارے اللہ نے ہمیں فرمایا ہے کہ میرے سارے نبیوں رسولوں کو ماننا ہے، میری ساری آسمانی کتابوں کو ماننا ہے۔ تو ہم یہی تو مانتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ پڑھتے ہیں نا جی، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، وہ ملائکتہ، اس کے ملائکہ پر ایمان لایا، وہ کتبہ، اور اس کی ساری کتابوں پر ایمان لایا، وہ رسولہ، اور اس کے سارے رسولوں پر ایمان لایا۔ یہ
نہیں اقرار کریں گے تو مسلمان ہی نہیں ہوں گے. تو آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر وقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہ پورا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ ہمیں موت بھی دے گا, مرنے کے بعد مٹی میں ملا کر دوبارہ اٹھائے گا بھی, اسی کی شان ہے. کسی کو مٹی میں ملا دے گا, کسی پر مٹی کو حرام کر دے گا, کسی کو صحیح سلامت رکھے گا, کسی کے کفن کو بھی صحیح سلامت رکھے گا. زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ اس کے پیارے نبیوں کے جسموں کو کھائے, اور نبیوں کے صدقے میں اس نے شہیدوں کو بھی زندہ رکھا, اس نے اپنے ولیوں کو بھی زندہ رکھا. اچھا بتاؤ, جب ہم مر جاتے ہیں تو کہانی ختم ہو جاتی ہے؟ کہانی ختم نہیں بابا, ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے. جس نے اللہ کو راضی کیا اللہ اسے قبر میں جنت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے, اور جس نے اللہ کو ناراض کیا اس کو فرشتے قبر میں دھلائی کرتے ہیں. عذاب قبر کس کو ہوگا؟ اگر سب ختم ہو جائے گا تو کافروں کو کوئی سزا نہیں ملے گی, تو جنہوں نے نیکیاں کی ان کو کوئی انعام نہیں ملے گا؟ وہ ختم نہیں ہوتا بھائی. عالم عمل سے عالم رزلٹ میں جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں دار العمل سے دار الجزا. تو وہاں رزلٹ مل رہا ہوگا. آ جاؤ بھائی سوالوں کے جواب دو. جس نے اس کو راضی کیا ہوگا سوالوں کے جواب دے دے گا, جس نے نہیں کیا ہوگا ادھر ہی کام لگ جائے گا. پہلا سوال کیا ہوگا؟ من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ دوسرا ہوگا ما دینو کا, تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا ہوگا ما قلت تقول فی حق ھذا الرجل. ہر ایک کی قبر اور مدینے کے درمیان جتنی زمین ہے سب ہٹا دی جائے گی, مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار کرایا جائے گا. بخاری کی حدیث ہے, بخاری میں امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا, اور الفاظ یہ ہیں, فرشتے پوچھیں گے ما قلتا, what do you say, ما قلتا, تم نے کیا کہا تھا؟ ما قلتا فی حق ھذا الرجل, اس پیاری صورت والے کے بارے میں تو نے دنیا میں کیا کہا تھا؟ اگر ہوگا نمازی ہوگا, اگر ہوگا درود پڑھنے والا ہوگا, اگر ہوگا حضور سے پیار کرنے والا ہوگا, تو فرشتوں سے کہے گا ارے یہی تو میرے آقا ہیں جن پر دنیا میں جھوم جھوم کر درود بھیجا کرتا تھا, جن کا کلمہ پڑھا تھا, جن کے نام پر زندگی گزاری تھی. ارے یہی تو میرے آقا ہیں, ان کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو. قبر میں جب سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں, گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. ان کے دیدار کے لیے تو مر کے آیا ہوں. سبحان اللہ. تو فرشتے کہیں گے نم کنومۃ العروس, چل پھر تو آرام کر, تیری قبر میں جنت کی کھڑکی کھولی جا رہی ہے, تیرے کو اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. اور وہ دن کون سا ہوگا؟ جب حضور اپنی قبر سے باہر آئیں گے, سارے غلام پیچھے چلیں گے, کسی نے کیا بات کہی, سبحان اللہ. ایسے موقع پر جن کا سلام ہم پڑھتے ہیں
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا آخری شعر اسی وقت کے لیے تھا کہ جب قیامت میں حضور آ رہے ہوں، سارے غلام پیچھے چل رہے ہوں، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا۔ خدمت کے قدسی سے مراد فرشتے ہیں، جو خدمت کے قدسی ہیں وہ مجھے اشارہ کریں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں ہاں رضا، وہی والا سلام۔ مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ تو پھر وہاں شروع ہو جائے گا درود و سلام، اور پھر عاشق پیچھے پیچھے، آقا آگے آگے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے جائیں گے۔ اچھا، ہم نے جن کے نام پر زندگی گزاری ان سے پیار کرنے میں ہی بقا ہے۔ آج کوئی کسی لڑکی سے پیار کر رہا ہے، کوئی ٹرانسجینڈر سے پیار کر رہا ہے، کوئی کسی لڑکے سے پیار کر رہا ہے، کسی نے کسی انگریز کو اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی اداکار کو اپنا ہیرو بنایا ہوا ہے، کسی نے کسی قلمکار کو، کسی زناکار کو، کسی فنکار کو، کسی گلوکار کو، یہ میرے آئیڈیل ہیں، یہ میرے آئیڈیل ہیں۔ یہ سارے آئیڈیل بھی بڑھ جانے، نام کسی کا باقی نہیں رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، بس ایک صدا نام اللہ کا رہے گا، اور اللہ کا جہاں نام ہوگا وہاں اس کے پیارے محبوب کا نام ہوگا۔ اللہ نے فرمایا پیارے، میرا ذکر کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، میرا ذکر کرنے والے مخلوق میں چلے جائیں گے، میرا ذکر کرنے والے نہیں ہوں گے لیکن تیرا ذکر کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کون؟ اللہ خود اپنے حبیب کا ذکر کرنے والا ہے۔ ایک وقت آئے گا جب فرمائے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کی بادشاہت ہے۔ یہ کب پوچھے گا؟ یہ اس وقت پوچھے گا جب سب مر جائیں گے، سور پھونکنے والا فرشتہ بھی مر جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے، سور پھونکیں گے سب مر جائیں گے، خود بھی مر جائیں گے، پھر فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے۔ جواب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، پھر خود ہی جواب دے گا للہ، اللہ کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ حضور سے پیار کرتا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ حضور کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ۔ حضور کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں بچا، لیکن اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں بچا، لیکن حضور کا ذکر کرنے والا تو ہمیشہ باقی رہنے والا اللہ ہے۔ اب عیسائی اپنے نبی کو مانتے ہیں، کرسمس میں منا رہے، ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے نبی نے کہا کہ میرے جتنے بھائی پہلے آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، جتنے رسول آئے ہیں، تم کو سب کو ماننا ہوگا۔ اچھا ماننا کیسے؟ کوئی بولے جی عیسائی بھی مانتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں تو برابر ہو گئے۔ نہیں 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 نہیں، ہمیں تو اسلام نے سکھایا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں جی اللہ کے بیٹے ہیں۔ ہمیں اسلام نے سکھایا کہ عیسیٰ کو موت نہیں آئی، آسمان پر اٹھائے گئے، واپس بھیجے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہیں جی چلے گئے، انگلش تاریخ لکھتے ہیں نا، آخر میں لکھتے ہیں اے ڈی۔ اے ڈی کیا مطلب؟ اے ڈی آفٹر ڈیتھ آف عیسیٰ۔ او بھائی یہ نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ ڈیتھ ہوئی نہیں ہے، یہ عیسائیوں کی تاریخ عیسوی ہے، عیسوی ہے، تو اے ڈی نہیں ہے بلکہ آفٹر ڈیتھ آف۔ اٹھانے کو کیا کہتے ہیں؟ آسمان پر اٹھا لیا گیا، اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، اس ڈیتھ کے بعد
وہ جو مارنے آئے تھے ان قاتلوں میں سے ایک کا چہرہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کر دیا تھا. تو باقی قاتلوں نے بولا کہ یہی ہے. انہوں نے بولا نہیں میں تو تمہارا ساتھی ہوں. بولا نہیں, اس کی سنی نہیں, مار مار کے اس کو ادھر ہی پورا کر دیا. تو وہ بولتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو مار دیا تھا. مارا نہیں تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے قاتلوں میں سے ایک کی شکل کو ان کے مشابہ کر دیا گیا تھا. اب دو چیزیں میں سکھا کر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. ایک بات کیا ہے؟ ایک بات یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں, بندے ہیں. عیسائیوں کا وفد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا بتائیے آپ یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتے ہیں. اچھا, یسوع مسیح جو ہے یہ کہنا بھی جائز ہے. یسوع کا معنی عربی میں ہوتا ہے سیدنا, اردو میں ہوتا ہے سردار, اور مسیح کا مطلب ایسا شخص جو کسی پر ہاتھ پھیرے تو اس کی بیماری دور ہو جائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تھے تو بیمار ٹھیک ہو جاتا تھا. سبحان اللہ, وہ بھی ہمارے. تو یسوع مسیح کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا, گفتگو اگلے جمعے کو کریں گے, پھر گھنٹی بج گئی, مکمل دیر ہو گئی, اگلے جمعے کو پورے کر. اچھا, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میں جانتا ہوں عیسیٰ عبد اللہ ہے, وہ اللہ کے بندے ہیں, وَرَسُولُهُ, اور اس کے رسول ہیں, وَكَلِمَتُهُ, اور اس کی نشانی ہیں, القا, اللہ نے انہیں القا کیا, الى عذراء البتول, ایک پاک کنواری بی بی حضرت مریم کی طرف. سبحان اللہ. عیسائی غصے میں آ گئے, یہ کیا بات ہو گئی, وہ تو ابن اللہ ہے. کیا محمد تم نے کبھی کوئی بغیر باپ کا بھی بیٹا دیکھا ہے؟ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی, اِنَّا مِثْلَ عِیسَىٰ كَمَثَلِ آدم. عیسیٰ کی مثال ایسی ہے جیسے آدم کی مثال, کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور کہا کن ہو جا, فیکن, تو وہ ہو گئے. جب اللہ آدم کو بغیر ماں کے, بغیر باپ کے بنا سکتا ہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے کیوں نہیں بنا سکتا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب یہ بات اللہ نے قرآن میں فرمائی کہ جب آدم کو, تم کیا مانتے ہو آدم کو؟ تو عیسائی بولتے ہیں آدم کو بغیر باپ کے بنایا, بغیر ماں کے بنایا. کسی بھی عیسائی سے پوچھو وہ یہ کہے گا بغیر باپ کے بنایا, بغیر ماں کے بنایا. بھائی جب آدم کو بغیر باپ کے بنا سکتا ہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کی کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ بلکہ آدم کو تو بغیر ماں کے بھی بنایا. سبحان اللہ. اللہ نے یہی دلیل قرآن میں ان کو سمجھانے کے لیے دی ہے کہ میری شان تو یہ ہے, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ٹوٹل ڈیفینیشن یہی ہے. کیا آپ کہہ دیجئے وہ ایک ہے, نہ اس نے کسی کو جنا ہے, نہ اس کو کسی نے جنا ہے, نہ اس کا برابر کا کوئی ہے. لم یلد ولم یولد, نہ اس نے کسی کو جنا, نہ اس کو کسی نے جنا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, نہ کوئی اس کا برابر ہے. اگر بیٹا مان لیا جائے تو بیٹا تو اس نے جنا, قرآن کا تو انکار ہو جائے گا, قرآن کا انکار ہو جائے گا. اللہ فرما رہا ہے میری شان یہ ہے, تم میرے پہ الزام لگاتے ہو. عیسیٰ میرے بندے ہیں, میری نشانی ہیں. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. ایک عقیدہ یہ ہے. دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ وہ قرب قیامت میں تشریف لائیں گے اور پھر چن چن کر عیسائیوں, یہودیوں, کافروں, ہندوؤں, بدھسٹوں, جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں سب کا خاتمہ کریں گے اور 40 سال اس دنیا میں قیام فرمائیں گے اور پھر ان کا انتقال ہوگا. پھر ان کی تدفین مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام کے ساتھ جو جگہ خالی رکھی ہوئی ہے وہاں پر ان کو دفنایا جائے گا. یہ ہے اسلام کا عقیدہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.